السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. واہ کیا مرتبہ، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بخشا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور اس بات کا ہے شور اسی کا بوال ہے، دشت بلا میں آج محمد کی آل ہے. آئے جو تیرے سامنے کس کی مجال ہے، آئے جو تیرے سامنے کس کی مجال ہے، ایسا رفع حسین کا جاہ و جلال ہے. اور مرتے نہیں شہید شہادت کے بعد بھی، مرتے نہیں شہید شہادت کے بعد بھی، قرآن پڑھنا نیزے پہ زندہ مثال میں. مرتے نہیں شہید شہادت کے بعد بھی، قرآن پڑھنا نیزے پہ زندہ مثال ہے. اللہ رے حسین کا وہ خط و خال ہے جس کی نہیں مثال کوئی بے مثال ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب قل لا اسألکم، تم اپنے لوگوں سے مت مانگو علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کوئی اجر خدمت کے بدلے نہ مانگو، مگر مانگو تو اپنے اہل بیت کی محبت مانگو. محبت اور مودت یہ دونوں میں فرق ہے. محبت محبت ہے اور محبت ٹوٹ کر کرنے کا نام مودت ہے. تو محبت کا ذکر نہیں بلکہ اہل بیت سے ٹوٹ کر محبت کرنے کا، ٹوٹ کر مودت کرنے کو، محبت کرنے کو مودت بتایا گیا. اب کسی کی شان بتانی الگ ہے اور اس کے خصائص اور اس کے فضائل بتانے بہت ضروری ہو جاتے ہیں. کہ کسی شخص کی اگر تعریف کی جاتی ہے تو اس کے خصائص بتائے جاتے ہیں. آخر کیوں یہ اتنا معزز اور مکرم بنایا گیا، آخر کیوں ان کو دیکھ لینا ثواب کا مستحق بن جانا ہے، آخر کیوں ان سے مصافحہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنا ہے. کہنے والے مثال دیتے ہیں اور وہ مثال جو زندہ مثال بن جاتی ہے، ان کو چھو لینے سے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو چھو لیا ہے. ان کو دیکھ لینے سے ایسی وعید نہیں بلکہ ایسی عید ہو جاتی ہے کہ جو انہیں چھو لے دیکھ لے ایسا سمجھے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مطہر پہ پناہ لے لی ہے. سوچو جن کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، مودت کرو، تو صرف کہہ کے چھوڑ نہیں دیا کہ صحابہ کا احسان ہم پر ہوا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرابت دار کون ہے اور یہ مودت کس کے ساتھ کی جائے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال علی و فاطمہ والحسن والحسین، کہ جس سے میں مراد لے رہا ہوں اہل بیت کی، جس سے میں مراد لے رہا ہوں قرابت داروں کی، وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ حضرت علی ہے اور حضرت فاطمہ ہے، حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے. لیکن قرابت داروں میں یہ صریح باتوں کے ساتھ دوسرے بعض مفسرین اور علماء اسلام نے اس کی تفسیر بیان کی. کہا اہل بیت میں جہاں اہل بیت کا ذکر ہوا، جہاں اہل بیت سے گندگی کو دور کرنے کا ارادہ اللہ نے ارشاد کیا اور کہا کہ یہ اہل بیت تمہاری اہل بیت سے ہم نے گندگی کو دور کر دیا ہے، تو یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا،
کہ جب اہل بیت کا ذکر ہوا اور ان سے ان کی گندگی کو دور کرنے کا ذکر ہوا تو مفسرین کرام نے فرمایا یہاں اہل بیت فقط اہل بیت ان کے گھر والے یعنی حضرت علی و فاطمہ و حسن و حسین نہیں ہے، بلکہ آپ کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شمار ہو جائیں گے۔ تو پتہ کیا چلا، اہل بیت کا دائرہ ابھی تنگ نہیں ہے، وسیع ہے، اور اہل بیت کے بارے میں مفسرین کرام نے فرما دیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اس میں تمام امہات المؤمنین بھی ہیں، اور پھر دیگر مفسرین عظام بھی ہیں جو فرماتے ہیں کہ اہل بیت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، حضرت جعفر طیار بھی ہیں، اور دیگر جو آپ کے قرابت دار ہیں وہ بھی آپ کے اہل بیت میں شمار کیے جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ شہرت کے ساتھ اور زیادہ یہ بات ملتی ہے کہ حسن و حسین اور حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ اہل البیت ہیں، اور ان سے ٹوٹ کر محبت کرنے کا نام مودت اہل بیت ہے۔ اب ان سے محبت کرنا ہم پر لازم ہو گیا، اس لیے لازم ہو گیا کہ فقط محبت کرنا یہ ایک حکم ہو گیا، لیکن اس کی وعید بھی آئی کہ اگر ان سے محبت نہ کی جائے تو کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے من احب الحسین فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ عز و جل سے محبت کی۔ اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ارشاد فرمانے لگے جیسا کہ حدیث کے مفہوم سے واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ آگے کی یہی عبارت ہے کہ اسی کا نقص ہے، اسی کا عکس ہے، اسی کا الٹا ہے کہ جس نے حسین سے بغاوت کی اس نے مجھ سے بغاوت کی، اور جس نے مجھ سے بغاوت کی اس نے اللہ سے بغاوت کی۔ اب سوچو اللہ سے کوئی بغاوت کر کے محفوظ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ تو پھر جس نے حسین اعظم سے بغاوت کی اس کا حال اور ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جن لوگوں نے سوچا کہ امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کے بارے میں نقص کرے، نقصان نکالے، کوئی گندگی کی بات کرے، ان سے دنیاوی مفادات کو جوڑ دیں، تو ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کا ٹکڑا واضح ہے کہ وہ جہنم کے حصوں میں جائیں گے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ پڑھ لینا ہی مسلمان ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین، رسول اللہ کے احکام اور ان سے جڑی ہوئی ہر نسبتوں کے احترام کا نام بھی مسلمان ہونا ہے۔ اب سوچو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور صرف کہا نہیں بلکہ دکھایا، کہا کہ انا من حسین حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جب یہ بات عیا ہو گئی کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو اب جو کوئی عزت حسین کر رہا ہے وہ فقط عزت حسین نہیں، عزت رسول اللہ کی ہو رہی ہے۔ جو رسول اللہ کی عظمت کا اقرار کر رہا ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی عظمت کا اقرار نہیں بلکہ خود رسول اللہ کی عظمت کا اقرار کر رہا ہے۔ اور جس نے خار میں، خجالت میں ان کی عظمتوں کو نکار دیا تو اس نے فقط حسین اعظم کی عظمتوں کو نہیں نکارا ہے، اس نے رسول اللہ کی عظمت کو نکارا، اور جس نے رسول اللہ کی عظمت کو نکارا اس نے اسلام کی عظمت کو، اور جس نے اسلام کی عظمت کو نکار دیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلان جنگ کر دیا۔ اور اعلان جنگ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا تلوار زنی ہوتی ہے؟ نہیں، اللہ سے جس نے جنگ کی دنیا والوں کے بیچ میں معزز تھا، لیکن لمحہ بھر میں حسین اعظم کے بغض کی وجہ سے اللہ نے اسے اپنی ہی قوم میں ذلیل و رسوا کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، کاتب الوحی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی ہیں، امت کے ماموں بھی ہیں، کتنا رشتہ ہے۔ لیکن آپ ہی کے پشت سے پیدا ہونے والا یزید، جب یزید نے اپنے
اپنے خرافات شروع کی تو یزید صحابی کی اولاد ہے، صحابی کی اولاد ہونا اسے فائدے مند اس لیے نہیں دیا کہ اس نے رسول اللہ کی آل سے بغض رکھا اور رسول اللہ کی آل سے جنگ کی، اور جب جنگ کی اور ان پر قاتلانہ حملہ کیا بلکہ قتل کروا دیا، تو پھر سوچو جس نے رسول اللہ کی ناموس کے، جس نے رسول اللہ کی نسبت کا خیال نہ کیا، صحابی کی اولاد ہونے کے باوجود آج لعنت کا استحقاق اس کے اوپر کھا گیا۔ بتاؤ، تو جو دو پشت سے ایک واسطے سے رسول اللہ کی نسبت رکھنے والا ہو، اس کا یہ حال ہے کہ جب اس نے اہل البیت سے، اہل بیت عظام سے نفرت کی، جنگ کا اعلان کیا، قتل کی پلاننگ کی، تو اس کا حال یہ ہوا کہ اس زمانے سے لے کر اس زمانے تک، بلکہ جب تک دنیا قائم رہے گی، سارے کے سارے یزید کے بارے میں کبھی اچھا خیال نہیں رکھتے، اور جنہوں نے یزید کو اچھا خیال کر کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے زمرے میں رکھا، جنہوں نے یزید کی عزت کی، یزید سے محبت کی، آج بھی ایسی قوم جماعت وہابیہ ہے جو ان کو رضی اللہ عنہ کہتی ہے، تو سن لو، جو یزید کو جنتی ثابت کرتے کرتے مر رہے ہیں، وہ جنتی ثابت کرتے کرتے جہنم پر ٹھکانہ بن جائیں گے۔ یزید کہتے ہیں کہ کتابوں میں یہ تو حقیقت ہے، بعض ایسی کتاب جس کے بارے میں ہمارے درمیان جلسوں میں جو واقعات کربلا بیان کی جاتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کتابوں میں نہیں ملتی، شیعوں سے مستفاد ہے، رافضیوں سے سنتے سناتے ہمارے یہاں بھی چل رہی ہے، یاد رکھنا۔ لیکن یہ سارے واقعات اگر کتابوں سے ثابت نہیں ہوتے ہیں، اس کے باوجود یزید مفلس و بیچارہ نہیں بچے گا۔ یزید اگر اس کو کتاب سے یہ ثابت کرنا چاہے لوگ کہ ہم اہل بیت اور 72 نفوس قدسیہ کا جو قتل ہوا، جنہیں شہید کیا گیا، شہید کرنے والوں میں یزید ذمہ دار نہیں، یزید شریک نہ تھا، یزید نے اپنے ہاتھ سے خنجر نہ گھونپا، یزید نے اپنے ہاتھ سے کشو کمان نہ چلایا، یزید میدان کربلا میں نہیں تھا، یزید نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا، یزید نے ایسی کوئی بات نہیں کی، یزید نے امام حسین کا مقابلہ برسر میدان نہیں کیا۔ جو لوگ یہ باتیں بیان کر کر کے یزید کو جنتی ہونا ثابت کرتے ہیں اور جنگ قادسیہ کو اپنے سر فہرست سے رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں جس نے قسطنطنیہ فتح کر لیا وہ اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی، اور حدیث رسول کو پیش کرتے ہیں، وہ بیوقوف بناتے ہیں، اس لیے کہ جس نے سب سے پہلے جنگ قسطنطنیہ فتح کیا ہے، وہ پہلے جو جسے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اس سمندر کو پار کر کے جس نے بھی اسلام کا کلمہ پڑھنے والا جو بھی سمندر پار کر کے اسلام کے پرچم کو لہرا دے گا اس پر جنت اور شفاعت واجب ہو جائے گی۔ تو یہ یزید نے پہلے نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے والد گرامی حضرت امیر معاویہ نے جنگ کی تھی، اور انہوں نے فتح کامرانی کے زمرے میں اور جھومر کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا لیا تھا، اور اس حدیث کی مصداق جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بحر کو پار کر کے سمندر پار کر کے اسلام کے پرچم کو لہرائے گا اور فتح کامرانی پائے گا، اس کے اوپر جنت اور میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ تو یہ جنت اور شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس پر واجب ہوئی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر۔ سب سے پہلے جنہوں نے سمندر پار کر کے اسلام کی کامرانی کے لیے اپنے مال و جان کو قربان کرنے کا عہد کیا اور عزم مصمم کو وقوع پذیر پایا، یہاں تک کہ صرف ارادہ نہیں کیا بلکہ پار جا کر اپنے فوج اور لشکر کے ساتھ اسلام کا نام روشن کیا، اس کے مصداق جو جنت اور شفاعت کی بات ہو رہی ہے، اس کا مصداق سب سے اول کوئی ہوتا ہے تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی جائے، اس لیے کہ پہلی مرتبہ ہی کے بارے میں حدیث پاک سے واضح اور بین ہے، روشن دلیل ہے کہ جو پہلی مرتبہ جائے گا اور اسلام کا جھنڈا گاڑے گا اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ تو آج کل تاریخ میں ہیرا پھیری بہت ہو رہی ہے، تاریخ میں ہیرا پھیری ہوتی ہے، کہتے ہیں یزید نے پہلی مرتبہ جنگ کی تھی، سمندر پار کر کے اسلام کا روشن کرنے کے لیے اس نے بیڑا اٹھایا تھا، لیکن یہ بات جھوٹ ہے۔ جو لوگ اس کے آڑ میں حدیث اس کے اوپر فٹ کرتے ہیں کہ یزید حدیث رسول کے مطابق جنتی ہے، تو اسے جنتی ثابت کرتے کرتے جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر کربلا کے میدان میں حسین اعظم سے 2 by 2 فیس ٹو فیس
یزید نے مقابلہ نہیں کیا، یقیناً یہ ہم مانتے ہیں۔ میدان کربلا میں گھوڑے پر سوار ہو کے یزید کہیں نہیں ملا، یہ ہم مانتے ہیں۔ رے کی حکومت کی زمین پر بھی یزید کا کوئی ایسا نشان نہیں ملتا کہ اسے ہم کہہ سکیں کہ میدان جنگ میں 72 نفوس قدسیہ میں سے کسی ایک فرد کو اس نے قتل کیا ہو، یقیناً ہم مانتے ہیں۔ لیکن ہاں، کچھ ایسی باتیں تو ہیں جس سے کبھی بھی یزید کو بچایا نہیں جا سکتا۔ اگر یزید کو میدان کربلا سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم وہاں نظر انداز کریں گے، حالانکہ وہاں وہ نظر انداز ہونے کی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ کسی ایک شخص کو سپاری دے دی جائے کہ تمہیں میرے دشمن کو قتل کرنا ہے، تو قتل کرنے والا تو قصوروار ہے، لیکن جس نے اس کی سپاری دی ہے، کیا آج ہمارے جو سمویدھان ہے، قانون ہے، اس قانون کی کتاب میں ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ کسی نے دھمکی بھی دے دی تو اس کے اوپر جان لیوا دھمکی کا کیس چلایا جاتا ہے۔ کسی نے اس قتل میں شریک ہونے کی ٹھان لی اور لوگوں کو ابھار دیا تو آج کے قانون کی کتابوں کے مطابق بتا دیا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی شریک تھا، اتنا ہی حقدار یہ بھی ہے۔ تو اس طرح سے اگر میدان کرب و بلا میں، وادی نینوا میں یا کسی بھی جگہ پر یزید کا نام نہیں ملتا، یزید کی شکل نہیں ملتی، یزید گھوڑا سوار نہیں ملتا، یزید تیز بکر نہیں ملتا، پھر بھی یزید بے قصور ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یزید نے اگر کربلا میں نبی حصہ لیا، لیکن اس نے عمرو بن عاص کی اولاد میں سے، اس نے عبداللہ ابن زیاد کو، اس نے شمر کو، اس نے خولی کو، ان سارے لوگوں کو جو لالچ دے دے کر کربلا کی وادی میں بھیجا تھا، اس لالچ سے پتہ چلتا ہے کہ یزید کا ارادہ ناپاک تھا، پاک نہیں تھا۔ اس سے پہلے جب اپنی فوج کے لوگوں کو مکہ کی وادی میں بھیجا، حج کے ایام چلنے والے تھے، ادھر حضرت حسین اعظم کو یہ خبر لگ گئی تھی کہ یزید تخت پر بیٹھ گیا ہے اور اس نے اعلان کیا ہے کہ اب میری بیعت سارے لوگ کریں گے۔ بعض صحابہ نے ان کی بیعت کی، حکمتاً بیعت کی، ان کو لان تان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر حکمتاً بیعت کی تو حضرت امام حسین کو بھی مروان کے ذریعے سے اور اس وقت جو گورنر مدینہ تھے ان کے ذریعے سے یہ پیغام بھجوایا گیا کہ کہہ دو حسین سے کہ اب میری بیعت کر لیں۔ حضرت امام حسین سمجھ گئے اب اس کا ارادہ پاک نہیں ہے، اب یہ اور یا پھر مجھے قتل کر دے گا، کیونکہ جو رکا آیا تھا، پیغام آیا تھا، خط آیا تھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا یا تو بیعت پر آمادہ کرو یا تو قتل کر دو، اور اس میں یہ لکھا تھا جہاں پاؤ وہاں قتل کرو۔ تو امام حسین سمجھ گئے، اپنے احباب سے، رفقا سے مشورہ کر کے اب حج کے ایام میں نکلے اور حسین اعظم مکہ جا رہے ہیں، مدینہ المنورہ چھوڑ رہے ہیں اور مدینہ المنورہ چھوڑ کر مکہ جا رہے ہیں۔ مکہ میں یہ خبر پہنچ گئی کہ رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آنے والے ہیں، خوشی اور مسرت کی شادمانی کی گھڑی آ گئی، سب جھومنے لگے، لیکن کسے کیا معلوم کہ آج 25 سال پیدل حج کرنے والا حسین آج جو مکہ کی وادی میں قدم رکھنے والا ہے وہ حج کے ارادے سے نہیں بلکہ وہ آج کربلا کی وادی کی طرف جانے کے لیے چلا۔ کسی کو نہیں پتا جب حج کے ایام میں حضرت امام حسین کعبۃ اللہ کی زمین پر پہنچ گئے اور لوگوں سے اپنی بات کہی، ارادہ ظاہر کیا کہ میں نانا کے پکارنے والوں کی پکار پر جا رہا ہوں، ان کے خط و خطوط پر جا رہا ہوں، لہذا مجھے اجازت دی جائے۔ تو سب چیخ پکار کرنے لگے، یا حسین آپ کو نہیں معلوم وہی وہ جگہ ہے، وہ کوفیوں کا علاقہ ہے جس نے آپ کے والد گرامی کو بھی شہید کر دیا اور بے وفائی کی، جفاکشی کی۔ تو حسین اعظم نے کہا مجھے معلوم ہے مگر میرا جانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آج نہیں، ابھی حسین اعظم چھوٹے ہیں، کم سن عمر ہیں، ابھی گود میں کھیل رہے ہیں، اور حضرت جبرائیل نے پہلے ہی باخبر کر دیا تھا اے اللہ کے رسول کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا رونا آپ کو تکلیف دہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ہاں جب یہ روتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، ان سے میں بہت محبت کرتا ہوں۔ تو جبرائیل امین نے کہا تھا سن لیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی کی امت کے چند بعد آپ کے پیارے حسین کو قتل کر دیں گے، اور کربلا کی مٹی اٹھا کے دکھایا تھا۔ یہ مسند احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سوچو کہ اس زمین پر پہنچ کر حج نہیں کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں حج کر لیجئے،
ہمیشہ تو آپ پیدل حج کرنے آئے، آج حج نہیں کر رہے ہیں، یہاں حج کے مہینے میں حج کے ایام میں حج کر کے جائیں۔ کہا جس حج کو تم کرنے کے لیے کہہ رہے ہو اسی حج کو بچانے کے لیے میں کربلا کی زمین پر جا رہا ہوں۔ اگر اس حج کو میں نے نہ بچایا تو یزید اپنی منمانی کرے گا۔ یزید محرمات سے نکاح کرتا ہے، محرمات سے نکاح کرتا ہے، شراب پیتا ہے، نمازوں کو ترک کرتا ہے، اور اگر اسی طرح سے میں نے حج کو کیا اور تاخیر کر دی تو یہ حج بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اب سارے لوگوں کے ساتھ میں یہ باتیں ہوئی تو اتنے میں سوچا طواف کروں، تو طواف کے درمیان میں یزید نے اپنے فوجوں کو احرام کے لباس میں بھیج دیا تھا۔ کہا طواف کعبہ کے درمیان میں اگر حسین اعظم مل جائے، امام حسین مل جائے تو ان سے کہنا بیعت کرتے ہو یا نہیں، اگر بیعت سے انکار کر دے تو وہیں قتل کر دینا۔ تو اسی لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے ارادے سے کعبۃ اللہ میں قدم نہیں رکھا، بلکہ وہاں سے کوچ کرنے کے لیے کربلا کی طرف کا ارادہ رکھا تھا، کیونکہ آپ کو یہ بھی خبر لگ گئی تھی کہ لشکر یزید کے کچھ فوجی جو لباس احرام میں ہیں اور اس نیت سے آئے ہوئے ہیں، تو میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے نزدیک حرمتیں پامال ہوں گی، کس کی؟ حرمین طیبین کی حرمتیں پامال ہو جائیں گی، کہ حضور نے فرمایا تھا یہ قیامت کی نشانی ہوگی کہ حرمین طیبین کی زمین پر رہے گا، قتل ہوگا، قتل و غارت گری ہوگی۔ تو حدیث رسول کا مصداق میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا، اس لیے میں اس زمین کو چھوڑ کر کے کربلا کی طرف جا رہا ہوں۔ تو اس سے پتا چلا کہ آج سے 1 مہینے بعد جب 7 کربلا کی وادی پہنچتے ہیں تو وہیں سے اس سے پہلے سے ارادہ واضح ہو گیا۔ پھر بھی اگر کوئی قوم، کوئی جماعت، کوئی بڑا اگر اپنے یزید آقا کو بچاتے نہیں دے گا، اس لیے یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ جب امام حسین اور ان کے رفقا کو شہید کر دیا گیا، جب وادیوں کو اجاڑ دیا گیا، تو پھر مدینہ طیبہ کا قصد کیا کس نے؟ یزید نے اپنے فوج اور سپاہیوں کے لشکروں کو سب سے آزادی دے رکھی تھی، اور سب پر 3 دن واقعہ ہررا اتنا دردناک ہے، 3 دن تک مدینہ طیبہ کی کنواری لڑکیوں کو اپنے سپاہیوں پر حلال کر دیا تھا، جیسے چاہے ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے 3000 ایسی دوشیزائیں کنواری لڑکیاں جنہوں نے ان کی زیادتی سہی، اور 3000 ایسی دوشیزائیں ہیں جو بغیر نکاح کے حاملہ ہوئی۔ یہی تک نہیں، 3 دن تک یزید کے ماننے والوں مربوطوں انہیں سنا دو کہ تمہارے آقا نے 3 دن تک مسجد نبوی میں تالا نہیں بند کیا، بلکہ مسجد نبوی میں گدھوں کو اور اونٹوں کو باندھ کر کے لید اور اس کے پیشاب کروائی۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہ ہوئی۔ سوچو ایسے ماحول میں بتاؤ کیا یہ عمل کسی مسلمان کا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ عمل کسی بھی مومن کا ہو سکتا ہے؟ لیکن قربان جاؤ اپنے امام اعظم پر کہ تھوڑی سی جو آہٹ لگی تو اس آہٹ پر سکوت لازم کر دیا اور کہا یزید کو کافر نہیں کہہ سکتے، مگر یزید مستحق لعنت تو ضرور ہے، یزید مستحق لعنت ضرور ہے۔ تو یزید کو آج اسی لیے دنیا یزید پلید سے کہتی ہے، اور ایسا لعنتی امام حسین کی جنگ نے اسے بنا دیا، امام حسین کے وار نے ایسا بنا دیا کہ آج دنیا کا کتنا ہی پڑھا لکھا آدمی کیوں نہ ہو اپنے بیٹے کا نام حسین رکھتا ہے، یزید نہیں رکھتا۔ آج یزید نے جو کچھ کیا اس کو بچانے والوں کو سنا دو، نہ صرف 3 دن تک مسجد نبی میں اذان بند کی، نہ صرف 3 دن تک مسجد کی اور مدینہ طیبہ کی قواریوں کو اپنے سپاہیوں پر بغیر نکاح کے حلال کر دیا، بلکہ وہاں سے بڑھا اور پھر کعبۃ اللہ کی زمین پر پہنچ کر کے کعبۃ اللہ پر اتنی آگزنی کی کہ کعبے کی چھت آگ کی تپش سے پھٹ گئی، اور اسی آگ سے جو تبرکات اس میں موجود تھے وہ بھی جل گئے تھے۔ بتاؤ یہ مسلمان اور مومن کا عمل ہو سکتا ہے؟ جن دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، آسمان پھٹ کے زمین پر گر سکتا ہے، زمین کے اندر سما سکتی ہے، سب کی سب پانی ہو سکتا ہے، لیکن یزید کو کبھی کوئی بے قصوری ثابت نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے اپنی چوائس جنتیوں کو بناؤ،
اپنی پسندیدہ جو ڈش رکھو تو وہ رکھو جو سنت کے مطابق پسندیدہ ہو، اپنی جو خواہش رکھو تو اس خواہش کو رکھو جسے رسول اللہ نے پسند کیا ہو۔ رسول اللہ نے حسین اعظم کو پسند کیا تو تم بھی حسین کو پسند کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے اپنا قریبی کہا تو اسے اپنا قریبی بناؤ، اس لیے کہ من مات فی حب آل محمد شہیدا، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت میں وفات پائی، آتا ہے کتابوں میں کہ وہ شہید ہو کر مرا۔ تو سوچو جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے اسے شہید کہا جاتا ہے، اور جو بغض اہل بیت میں مر جائے اس کا مرنا تو چھوڑو، اس کی زندگی پر بھی ڈاؤٹ ہو جاتا ہے۔ کہ کتابوں میں آتا ہے جس نے اہل بیت سے نفرت کی، بغض کیا، تو تین چیز میں سے کوئی نہ کوئی ایک حصہ اس کے اندر ہوگا، یا تو وہ منافق ہوگا، یا تو وہ حرامی ہوگا، یا تو حیضی بچہ ہوگا۔ منافق ہوگا، اگر منافق نہیں ہے تو پھر وہ ولد الزنا ہوگا، حرامی ہوگا، بغیر نکاح کے پیدا ہونے والا ہوگا۔ اور اگر حرامی بھی نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہو کہ بغض اہل بیت بھی پال رہا ہے اور ماں باپ کا آنکھوں کے سامنے نکاح بھی ہوا تھا اور پھر اس سے یہ بچہ پیدا ہوا، تو سمجھ لیجئے کہ تیسری جو کنڈیشن ہے کہ وہ حیضی بچہ ہوگا، حالت حیض میں اس کے باپ نے اس کی ماں سے جمع کیا ہوگا اور کس حالت میں وہ پیدا ہوا ہوگا۔ اس لیے اسے کہہ دیا گیا جو اہل بیت سے نفرت کرتا ہے، اہل بیت کی برائی کرتا ہے، تین کنڈیشن میں ایک کنڈیشن آپ ضرور پائیں گے، یا تو وہ منافق ہوگا، یا حرامی ہوگا، یا حیضی بچہ ہوگا۔ یہ اہل بیت کا مقام ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمین طیبین کی زمین کے بارے میں کہ میرے مدینہ کی جگہوں پر میرے جانوروں کو نہ مارو، میرے یہاں قتل و غارت نہ کرو۔ ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا، میں نے مدینہ کو حرم بنایا، اور سن لو جس نے یہاں قتل و غارت کی اس نے مجھے تکلیف دی۔ نہ صرف اتنا ہی بلکہ حضور فرمانے لگے مدینہ طیبہ کے جو چارے ہیں، مدینہ طیبہ کے جو شجر اور پیڑ ہیں، اسے بھی نہ کاٹو جب تک کہ جانوروں کو چارہ دینے کا ارادہ نہ ہو۔ اگر اس ارادے کے علاوہ کوئی مدینہ طیبہ کے شجر اور پیڑ کو کاٹتا ہے تو سن لو اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ بتاؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر زبان کا یہ قول نہ مانے تو سوچو اس کا حال کیا ہوگا۔ اس جگہ پر جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ظاہری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کر دی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ دیکھو یا تو حرامی، یا تو منافق، یا تو حیضی ہوگا۔ آج بھی یزیدی ہیں، جیسے حکومت سعودی کو دیکھ لیجئے، نہ صرف ان کے اندر صفات یہود بلکہ صفات یزیدی بھی پائی جاتی ہے۔ ہر آئے دن وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی حرمت کو پامال کرتے ہیں۔ یہ انہی کی جماعت وہابیہ کے لوگ بھی آج کہتے ہیں کہ جتنی زیادہ تکلیف اس وقت اس حکومت نے دی ہے شاید ہم نے ایسی تکلیفیں نہیں دیکھی ہوں۔ آج وہاں پر گاڑیوں کو پے لگا کر کے حضور کے روضے کے پاس جس طرح سے چلایا جا رہا ہے، بتاؤ یہ کسی عاشق یا کسی پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے کی عادت ہو سکتی ہے؟ ارے وہاں ہم نے تو اپنے آنکھوں سے دیکھا، لاچار و مجبور، کہیں ہمارے چلنے لکڑیوں کی آواز تیز نہ ہو جائے تو وہ اپنے زمین اپنے جسم کو زمین پر گرا کر گھریستے ہوئے مدینہ طیبہ کی واقعوں میں جاتے ہیں۔ یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، معذور ہے، پاؤں سے چل نہیں پاتا، لیکن جب حضور کے روزے کی بات آتی ہے تو نگاہیں نیچے ہو جاتی ہے، بلکہ قدم اس کا ہوتا تو ہے لیکن حقیقت میں اسے پوچھیے تو وہ اپنے سر کو قدم بنا کے چل رہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں وقت کے قطب الارشاد، جہاں وقت کے ابدال، جہاں وقت کے اغواص کے غوث جب وہاں جاتے تھے تو فرماتے تھے ادب گاہی زیر آسماں اس عرش نازک تر، یہ وہ جگہ ہے جو آسمان پر عرش ہے اس سے بھی زیادہ نازک تر ہے۔ نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی لا، یہاں تو جنید و بایزید وقت کے غوث و قطب بھی آتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اپنی سانس کو روک لیا جائے، بند کر دیا جائے تاکہ سانس چلنے کی جو تیزی اور حرکت ہے اس کی آواز حضور کی بارگاہ میں پہنچی نہ ہو پائے۔ تو سوچو ہم انہیں مانے، ان کا نیاز دلائیں، یا ان کا ادب کریں یا ان کا ادب کریں جو آج یزیدی نسل کے پروردہ ہیں، جو آج کل کے دن ان کے آقاؤں نے امام حسین کو شہید کیا، کل کے دن اہل بیت نبوت کی نفرت میں اپنی زندگی گزار دی، آج وہ کھل کر کے رسول اللہ کی عزت و حرمت کو پامال کرنے پر آمادہ ہیں۔ لوگ جتنا بہانہ بنا لیں لیکن یاد رکھنا کل بھی ہم اہل بیت سے محبت کرتے تھے، کل بھی ہم
صحابہ کرام سے محبت کرتے تھے اور ہر نسبت کو اسی طرح سے گلے لگاتے تھے جس طرح سے آج جنید بایزید لگا رہے ہیں، جس طرح سے غوث اعظم محبت کر رہے ہیں، اسی طرح سے ہم اہل سنت و جماعت جسے ہم سنی کہتے ہیں الحمدللہ اسی طرح سے محبت کو گلے لگاتے ہیں۔ ہم اہل سنت ہی نہیں بلکہ اہل محبت و مودت ہیں، اس لیے ہمیں ادھر سے بھی فیضان ملتا ہے ادھر سے بھی فیضان ملتا ہے۔ یاد رکھنا تمہارے دل میں اگر ذرہ برابر حضرات اہل بیت کی محبت ہوگی، حدیث پاک کے قول کے مطابق یہ مجھے یقین ہے اور مجھے امید ہے اور میرا ایمان و اعتقاد ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے ذرہ برابر محبت کر لی یہ سرمایہ نجات و مغفرت بن جائے گا۔ یاد رکھیے گا، لیکن محرم میں جو خرافات ہوتی ہے ان خرافات سے ضرور بچتے رہیے گا۔ اگر ان خرافات سے آپ نہیں بچتے ہیں تو پھر آپ کی بہت ساری اچھائی بھی نیکیوں میں، اچھائی بھی برائیوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس لیے محرم میں جو خرافات ہیں ان خرافات کو سے ہٹ کر کے اس پاک مہینے میں، مبارک مہینے میں کہ کہا جاتا ہے رمضان کے بعد 1 محرم سے 10 محرم تک شروع کا عشرہ، اگر اس میں کسی نے روزہ رکھ لیا تو رمضان کے بعد سب سے زیادہ ثواب اس مہینے میں رکھنے کا، روزہ رکھنے کا ثواب۔ تو روزہ رکھو اور امام حسین کی ہر وہ ادا ایک دن میں پسند کر کے اپنے بچوں تک پہنچاؤ، انشاءاللہ فیضان اہل بیت سے بھی نوازے جائیں گے، فیضان صحابہ کرام سے بھی نوازے جائیں گے، اور عزت رسول کا جو چراغ آپ کے اندر ہے وہ انشاءاللہ شعلہ بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان سماعت فرمانے، 10 روزہ محرم الحرام میں مسجد ٹوٹی اہل سنت نزد ملک شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ، اس میں 10 روزہ محرم الحرام کی فضیلتوں پر اور اہل بیت کی فضیلتوں پر تقریر ہو رہی ہے، جلسہ ہو رہا ہے، آپ حضرات اس میں شریک ہو کر ثواب پا رہے ہیں۔